الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد كلهم. محترم حضرات، محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. یہ مہینہ اسلامی لحاظ سے یا اسلامی تاریخ کے حساب سے پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا. لیکن اگر ہم تاریخ و روایات پر غور کریں تو یہ محرم کا مہینہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ نے اس کو عظمت والا بنایا ہے. آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے محرم کو کیسے عزت دی ہے اور محرم میں ذلیلوں کو کیسے ذلت سے نوازا ہے. میرے قابل قدر دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان کا نظام بنایا اس دن سے لے کر آج تک پوری کائنات کی تاریخ میں محرم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ محرم کے 2 رخ ہیں، اس کے 2 حصے ہیں. اللہ نے جب بھی کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی قطب ابدال کو، کسی بزرگ کو، اپنے مقرب بندے کو کوئی عظمت، فضیلت اور بزرگی دی ہے تو اس کے لیے اللہ نے محرم کو چنا ہے. اور اللہ نے جب بھی کسی شیطان کو، ابلیس کو، مغرور کو، شرابی کو، قارون کو، فرعون کو، کسی بد کردار، کسی کمینے کو، کسی بے دین، کسی ملحد کو، کسی کافر کو جب سزا دی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے محرم کے مہینے کو چنا ہے. گویا محرم اسلامی تاریخ میں 2 حصوں میں تقسیم ہے. اس کی ایک حیثیت مسلمانوں کے لیے اور ایک حیثیت کافروں کے لیے ہے، ایک حیثیت ایمان والوں کے لیے اور ایک بے ایمانوں کے لیے ہے. اس میں عظمت کی حیثیت شریفوں کے لیے ہے اور اس میں ذلت رذیلوں کے لیے ہے. اس میں کمالات اور محاسن نیکوں کے لیے ہیں اور اس میں لعنت اور ذلت بد کرداروں کے لیے ہے. محرم ہمیشہ سے 2 حصوں میں تقسیم رہا ہے. اس پر بڑے وزنی دلائل ہیں، بہرحال وہ کسی اور وقت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. ابھی مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ محرم کی حیثیت کو رکھ رہا ہوں. محرم نیکوں کے لیے عزت والا ہے اور رذیلوں کے لیے ذلت والا ہے. اللہ نے اس میں مسلمانوں کو، نیکوں کو، مومنوں کو بڑی عزت و عظمت سے نوازا ہے.
حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ کیا، جب آدم کا خمیر تیار کیا گیا، جب ان کا وجود بنایا گیا، جب اس میں روح ڈالی گئی، جب آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، جب آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج رکھا گیا، الغرض جب آدم علیہ السلام کو خلافت کی عظمت سے اللہ رب العزت نے نوازا تو یہ محرم کا مہینہ تھا، اور آدم علیہ السلام کے دشمن ابلیس کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے اخرج انک رجیم کہہ کر نکالا، اس پر لعنت کی پھٹکار ڈالی اور ہمیشہ کے لیے اس کے حصے میں پتھر آئے، تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ شیطان کو ذلت ملی تو محرم کا مہینہ تھا، آدم علیہ السلام کو عزت ملی تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ پھر آپ تاریخی حوالہ سے دیکھیں، جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک طوفان کے چکر میں رہی، رجب المرجب میں طوفان آیا، 6 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی نوح کو طوفان سے نجات دی تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور قوم نوح کے وہ بدماش، وہ بدکردار لوگ، وہ جو 5 بتوں کو پوجتے تھے، جن کا تذکرہ قرآن میں آیا کہ انہوں نے 5 بت بنا رکھے تھے، ارشاد ربانی ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے، ان کو اپنا معبود مانتے تھے، ان کو اپنا الہ مانتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب اس قوم کو غرق کیا تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، عظمت کا تاج ان کے سر پہ پہنایا، ان پر نار کو گل و گلزار بنایا تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کے دشمن نمرود کو جب اس کے ناک میں چھوٹا سا ایک مچھر چلا گیا اور اس نے جا کر اپنا کام دکھلانا شروع کیا، نمرود سے جب بھی کوئی ملنے آتا تو وہ کہتا خیریت بعد میں پوچھنا، پہلے اپنا جوتا اتارو اور میرے سر میں مارو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو جو ذلت دی، اس کے لیے بھی محرم کے مہینے کو چنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دریا عبور کروایا، ان کو کنارے لگایا تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور کلیم کا دشمن فرعون جب وہ پانی میں غرق ہوا تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ پھر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 50 دن پہلے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ آور ہوا اور اللہ رب العزت نے اس سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی،
تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ ابابیلوں سے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حیدر کرار کو فاتح خیبر کا اعزاز ملا تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حیدر کے ہاتھوں جنگ میں دشمن دین اور بدترین کافر جہنم رسید ہوئے تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ گویا محرم ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم رہا۔ ایمان والوں کو سعادتیں محرم میں ملی، بد کرداروں کو ذلت محرم میں ملی۔ سیدنا عمر خطاب کی شہادت محرم میں، عمر کا دشمن، عمر کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، وہ بھی جب تباہ و برباد ہوا، جہنم رسید ہوا تو محرم میں میرے پیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا تاج پہنا تو محرم میں انہیں حسین کے دشمنوں کو قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی ملی تو وہ بھی محرم میں۔ ایمان والوں کے لیے عظمت محرم میں، بے ایمان لوگوں کے لیے ذلت محرم میں، شریفوں کے لیے عزت محرم میں، رذیلوں کے لیے ذلت محرم میں، نیکوں کے لیے عزت محرم میں، بروں کے لیے ذلت محرم میں، علی المرتضیٰ کے فاتح خیبر کا بننا محرم میں، عمر ابن خطاب کی شہادت کا ہونا محرم میں، موسیٰ علیہ السلام کا دریا پار کرنا محرم میں۔ ایسے ہی میرے محترم دوستو، داؤد علیہ السلام کو عظمت ملی تو وہ بھی محرم میں، محبوب کو عظمت ملی تو وہ بھی محرم میں۔ اسی طرح اگر شیطان کو رسوائی ملی تو وہ بھی محرم میں، قوم نوح برباد ہوئی تو وہ بھی محرم میں، موسیٰ کا دشمن غرق ہوا تو وہ بھی محرم میں، ابراہیم کا دشمن برباد ہوا تو وہ بھی محرم میں، کعبہ پر حملہ ہوا تو وہ بھی محرم میں، اور حملہ کرنے والا ذلیل و رسوا ہوا تو وہ بھی محرم میں، عمر کا قاتل برباد ہوا تو وہ بھی محرم میں، علی کا دشمن جہنم رسید ہوا، علی کا قاتل جہنم رسید ہوا تو وہ بھی محرم میں، اور سب سے بڑی بات کہ میرے حسین کا دشمن تباہ و برباد ہوا تو وہ بھی محرم